بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب ترتیب کے اعتبار سے 33ویں صورت ہے۔ یہ مدنی صورت ہے۔ اس میں 73 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 کا ترجمہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول اور تمام نبیوں پر مہر ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بیٹا قرار دیا تھا، اس لیے لوگ ان کو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر پکارتے تھے۔ پچھلی آیتوں میں جب یہ حکم جاری ہوا کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا قرار نہیں دیا جا سکتا، تو حضرت زید کو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے کی بھی ممانعت ہو گئی۔ چنانچہ آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ آپ کسی مرد کے نسبی باپ نہیں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہونے کی وجہ سے پوری امت کے روحانی باپ ہیں، اور چونکہ آخری نبی ہیں اور قیامت تک کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے، اس لیے جاہلیت کی رسموں کو اپنے عمل سے ختم کرنے کی ذمہ داری آپ ہی پر عائد ہوتی ہے۔ کفار کا اولین اعتراض یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے کی مطلقہ سے نکاح کیا۔ اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، یعنی جس شخص کی مطلقہ سے نکاح کیا گیا ہے وہ بیٹا تھا کب کہ اس کی مطلقہ سے نکاح حرام ہو جاتا۔ ان کا دوسرا اعتراض یہ بھی تھا کہ اچھا اگر منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہے تب بھی ان کی مطلقہ سے نکاح کر لینا کیا ضروری تھا؟ اس کے جواب میں فرمایا گیا مگر وہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی رسول ہونے کی حیثیت سے ان پر یہ فرض عائد ہوتا ہے جس حلال چیز کو تمہاری رسموں نے حرام کر رکھا ہے اس کے بارے میں تمام تعصبات کا خاتمہ کر دیں اور ان کی حلت کے معاملے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہنے دیں۔ پھر مزید تاکید کے لیے فرمایا گیا اور وہ خاتم النبیین ہیں، یعنی ان کے بعد کوئی رسول تو درکنار کوئی نبی تک نہیں آنے والا۔ اگر قانون اور معاشرے کی کوئی اصلاح ان کے زمانے میں نافذ ہونے سے رہ جائے تو بعد میں یہ کسر کیسے پوری ہوگی؟ لہٰذا یہ اور بھی ضروری ہو گیا تھا کہ اس رسم جاہلیت کا خاتمہ وہ خود ہی کریں۔ اس کے بعد اسی صورت میں ایک ایسی آیت آتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی، اپنے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والوں تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور بڑے ادب اور محبت سے سلام عرض کیا کرو۔ اسلام کو مٹانے کے لیے کفر کے سارے حربے ناکام ہو چکے تھے۔ مکہ کے بے بس مسلمانوں پر انہوں نے مظالم کے پہاڑ توڑ رکھے تھے، لیکن وہ مسلمانوں کے جذبہ ایمان کو کم نہ کر سکے۔ انہوں نے اپنے وطن، گھر بار، اہل و عیال اور خوشی کو چھوڑنا گوارا سمجھا، لیکن دامن مصطفیٰ علیہ الطیب التحیۃ والثناء کو مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ کفار نے بڑے طمطراق کے ساتھ مدینہ طیبہ کے لوگوں کا برا حال چاہا، لیکن انہیں ہر بار ان مٹھی بھر اہل ایمان سے شکست کھا کر واپس آنا پڑتا تھا۔ لیکن اب انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس و اطہر کو طرح طرح کے بیجا الزامات تراشنے شروع کر دیے تاکہ لوگ رشد و ہدایت سے دور ہو جائیں اور یوں اسلام کی ترقی رک جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر ان کی امیدوں کو خاک میں ملا دیا، بتایا کہ یہ میرا حبیب اور میرا پیارا رسول وہ ہے جس کی وصف و ثنا میں اپنی زبان قدرت سے کرتا ہوں، اور میرے سارے انگنت فرشتے اپنے نورانی اور پاکیزہ زبانوں سے اس کی جناب میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ تم چند لوگ اگر اس کی شان عالی میں ہرزہ سرائی کرتے بھی رہو تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جس طرح تمہارے پہلے منصوبے خاک میں مل گئے اور تمہاری کوششیں ناکام ہو گئیں،
اسی طرح اس ناپاک مہم میں بھی تم ناکام ہوگے۔ اللہ تعالیٰ کے درود بھیجنے کا یہ مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کر کے اس کے دین کو غلبہ دے کر اور اس کی شریعت پر عمل برقرار رکھ کے اس دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و شان بڑھاتا ہے، اور روز محشر امت کے لیے حضور کی شفاعت قبول فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہترین اجر و ثواب عطا کر کے اور مقام محمود پر فائز کرنے کے بعد اولین اور آخرین کے لیے حضور کی بزرگی کو نمایاں کر کے اور تمام مقربین پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سبقت بخش کر حضور کی شان کو آشکار فرماتا ہے۔ اور جب اس کی نسبت ملائکہ کی طرف ہو تو صلاۃ کے معنی دعا ہیں۔ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات کی بلندی اور مقامات کی رفعت کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہر دم ہر گھڑی اپنے نبی مکرم پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے اور آپ کی شان بیان فرماتا ہے۔ اس طرح اس کے فرشتے بھی ان کی تعریف و توصیف میں رطب اللسان رہتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندے پر ہمیشہ اپنی برکتیں نازل فرماتا رہتا ہے اور اس کے فرشتے اس کی ثنا میں رہتے ہیں اور اس کی رفعت شان کے لیے دعا مانگتے رہتے ہیں، تو اے اہل ایمان، تم بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفعت شان کے لیے دعا مانگا کرو۔